خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو مدینہ منورہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں کہیں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مدینہ منورہ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاکہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش یا دوسرے ممالک سے عمرے پہ آنے والے لوگوں کی مناسب انداز میں رہنمائی کی جا سکے۔ سب سے پہلے اگر موسم کی بات کی جائے تو ان دنوں سعودی عرب کے بہت سے علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جن علاقوں میں سخت گرمی پڑ رہی ہے ان میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ اس وقت یہاں دن کے وقت درجہ حرارت 45 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے۔ اس لیے جو زائرین بھی زیارت کے لیے مدینے کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو سخت گرمی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سخت گرمی کے پیش نظر زائرین کو چاہیے کہ ہوٹل سے مسجد نبوی آتے جاتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ سن اسٹروک سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ چھتری کا استعمال کیا جائے یا سر کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھا جائے۔ یہاں ایک اور اہم بات کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے کہ مدینے میں حیرت انگیز طور پر ظہر کے وقت شاید اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی جتنی عصر سے لے کے مغرب تک محسوس ہوتی ہے۔ اس دوران یہاں باقاعدہ سخت قسم کی لو چلتی ہے۔ اگر ان دنوں مدینہ منورہ میں دستیاب رہائشی سہولتوں کی بات کی جائے تو اس بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مدینہ میں اس وقت زائرین کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہوٹلوں کے کرائے میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کرائے مرکزیہ میں وصول کیے جا رہے ہیں، جہاں ان دنوں ایک روم کا کرایہ کم از کم 350 ریال سے لے کر 600-700 ریال تک ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ربیع الاول، شعبان اور رمضان میں جب ہائی سیزن شروع ہوگا اور عمرہ زائرین کثیر تعداد میں شہر نبوی کا رخ کریں گے تو یہ ہوٹلوں کے کرائے کی کیا صورتحال ہوگی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ رمضان میں مرکزیہ کے کسی بھی ہوٹل میں 2 اور 3 بیڈ والے کسی بھی روم کا کرایہ 800 ریال سے لے کر 1000 ریال سے کم نہیں تھا۔ مدینہ کے ہوٹلوں کے کرایوں میں غیر معمولی اضافے کا بنیادی سبب مرکزیہ کے عقب میں واقع بنگالی پاڑے کا انہدام ہے۔ شارع ستین سے متصل بنگالی پاڑے میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے چھوٹے موٹے ہوٹل اقامتی بلڈنگ موجود تھیں جہاں عمرہ زائرین سستی رہائش حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ پورا علاقہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور یہاں جگہ جگہ بھاری مشینری کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ ماضی میں عمرے پہ آئے ہوں گے یقیناً بنگالی پاڑے سے ان کی بہت سی حسین یادیں وابستہ ہوں گی۔ یہاں کچھ عرصے پہلے تک بے شمار دکانیں اور بازار تھے جہاں کھجوریں، جائے نماز، کمبل، تسبیحات، عطر، ملبوسات اور بے شمار دیگر اشیاء بآسانی اور سستے داموں مل جایا کرتی تھی، لیکن اب یہ بنگالی مارکیٹ قصہ پارینہ ہو چکی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدو خواتین جو بنگالی پاڑے کی مارکیٹ میں ڈھیری لگا کر کپڑے، موزے، اسکارف اور دوسرا سامان فروخت کرتی تھی وہ بھی در بدر ہو گئی ہیں۔ اب یہ غریب خواتین مسجد نبوی کے اطراف جہاں جگہ مل جائے چادر بچھا کے سامان فروخت کرنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن جیسے ہی بلدیہ کا عملہ آتا ہے انہیں اپنا سامان سمیٹ کر بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ پھیری لگا کر سامان فروخت کرنے والی خواتین اور بلدیہ کے عملے کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس صورتحال سے محظوظ ہوتے ہیں اور کچھ ان غریب خواتین کی پریشانی پر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں کمنٹ باکس میں ہمیں آپ کی رائے اور تبصرے کا بھی انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔